حدیث ہے تشہد کی دعاؤں کے بارے میں. تشہد میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 دعائیں آتی ہیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا یا ربی انی ظلمت نفسی، یہ لوگ پڑھتے ہیں، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. 3 عام کامند ہے لوگوں میں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہے، اور بھی دعائیں ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یعنی آخر میں سلام سے پہلے یدعو فی الصلاۃ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور یہ دعا مانگنا ہی بندے کی احتیاج کی دلیل ہے کہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں اور اللہ سے مانگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعا مانگ رہے اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پروٹیکشن یعنی مانگتا ہوں من عذاب القبر، عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور دجال مسیح الدجال کی فتنے سے، واعوذ بک من فتنة المحیا، اور زندگی میں فتنوں سے بھی زندگی کی فتنوں سے بھی آپ سے میں پناہ مانگتا ہوں، وفتنة الممات، اور موت کی فتنوں سے بھی آپ سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم، یا اللہ میں گناہ سے آپ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں، آپ سے پناہ مانگتا ہوں، گناہ سے، گناہ کی جگہوں سے جہاں گناہ ہوتے ہیں، اور یا ایسے کاموں سے جس سے گناہ لازم آتا ہے، گناہ کی جگہ، گناہ کے ذرائع اور گناہ سے میں پناہ مانگتا ہوں. ومن المغرم، اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. فقال له قائل، تو ایک کہنے والے نے حضرت سے کہا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ قرضے سے بہت پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ آتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے ابتدا میں کہ اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں کسی کا. اگر لوگ بتاتے کہ اس پہ قرضہ ہے تو حضرت پیچھے ہٹتے تھے، لیکن جب بعد میں فتوحات ہوئے اور مال آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس پہ کوئی قرضہ ہے، اور اس پہ اگر کسی کا قرضہ ہے تو میں اس کو ادا کروں گا. یہ بات ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت پناہ مانگتے ہیں قرض سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، متفق علیہ. قرضے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایسے جب نہیں ہوتے. تو ایک قرضہ یہ جھوٹ کا ذریعہ، ووعدہ کل دے دوں گا، فرائیڈے ایوننگ کو آ جانا تو دے دوں گا، فرائیڈے ایوننگ آتی ہے پیسے ہے نہیں، تو وعدہ کرتا ہے اور اس کی مخالفت اس سے ہو جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. یہ حضرت دعا نماز میں درود شریف کے بعد تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو ان چیزوں سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ان چیزوں سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان سے پناہ دے دے، ان سے پروٹیکشن دے دے، مجھے پروٹیکٹ کر دے ان چیزوں سے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اب جھوٹ بولنا چونکہ قرض اس کا ایک سبب بنتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا قرض لے تو اس کے بعد جھوٹ ہی بولے، وعدہ کرے تو مخالفت ہی کرے، نہیں. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو لوگوں سے چھپتا ہے، نمازوں تک چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز میں نہیں آتا کہ وہ آدمی دیکھے گا وہ کیا کہے گا. تو ذریعہ اس کا، اس محرومی کا ذریعہ جو ہے نا وہ قرض بنا، اور بات کی اس نے تو جھوٹ بولتا ہے، اصل میں پیسے تھے مگر ادھر گئے ادھر گئے. تو یہ اور وعدہ کرتا ہے کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا، پھر دے نہیں سک پاتا. تو حضرت نے اس سے پناہ مانگی، آپ بھی اس سے پناہ مانگا کرے کہ اللہ قرض سے، مگر قرض سے بھی ہمیں من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اس سے حضرت کے بہت سے دعائیں ہیں. یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ لوگ اللہ سے مانگے، اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. الرب یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. بندے سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. بندے سے مانگو، ایک دفعہ اگر تیرا لحاظ کرے گا تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ کہے گا کوئی اور کام سیکھا ہی، بس یہی مانگنا ہی سیکھا ہے، بول دے گا. لیکن اللہ رب العالمین ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. جب آدمی استغفار مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے دیکھو نا میرے بندے سے گناہ ہوا، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لہ رب، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، تو اب وہ میرے سامنے معافی مانگتا ہے، اپولوجائز کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ میں پھر نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. تو تم گواہ ہو جاؤ میں اس کو گناہ معاف کر دوں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ جھوٹ کی بات میں کر رہا تھا، جھوٹ سے لوگ اجتناب نہیں کرتے اور بے دھڑک بول لیتے ہیں. بچوں کے ساتھ بولتے ہیں، بیوی کے ساتھ بولتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بولتے ہیں. کھانا کھایا ہے اللہ نے اس کا پیٹ بھرا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں. ایک کام کیا ہے کہتے ہیں نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ بس یہ ڈسپوزیبل ہے، میں نے بول دیا ختم. قیامت کے دن جب اللہ پاک کہیں گے، وہ آئے گا، وہ دن آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اقرأ کتابک. تو وہاں یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کوئی کہ I never been to school, I can't read it. وہاں تو اللہ کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا عمل نامہ خود پڑھ لے. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہم کسی اور کو نہیں بلاتے، تو ہی کافی ہے اپنے حساب کے لیے. اب جب وہ پڑھے گا، یہ قرآن میں ہے، تو سر پکڑ لے گا کہ ما لہذا الکتاب، ہائی ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ قرآن میں ہے. اس نے تو کوئی چھوٹی بات، کوئی نکی بات، کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کو گن لیا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے کہ اللہ کے غیبی سسٹم میں 2 فرشتے دن کو اور 2 فرشتے رات کو، وہ صرف لکھنے پر معمور ہے ہر انسان کے ساتھ، اور ان کا نام ہے کرام کاتبین. وہ کرام کاتبین وہ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں. تو ایک طرف دائیں طرف والے اچھے کام لکھتے ہیں، اور بائیں طرف والے غلط کام اور گناہ والے لکھتے ہیں. اور جب یہ بک تیار ہوتی ہے تو قیامت کی دن سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ میں حفاظت فرمائے ہماری زبان کو. یہ بات دھیان میں آ جائے کہ غلط بات ہی سکھرنے کیا ہے. اب ہر آدمی اپنے گھر میں سوتا ہے، اپنے گھر میں کہتا ہے، تو دوسرے کے سامنے جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اور اللہ پاک کو یہ اچھی پسند نہیں ہے کہ حقیقت کے خلاف، واقعے کے خلاف آدمی زبان ہلائے. زبان تو اللہ نے دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو زبان نہیں ہلا سکتے، بات نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا شکریہ نہیں ہے کہ اس زبان سے آدمی جھوٹ بولے. اللہ میرے بھی حفاظت فرمائے.